الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وأزواجه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا اذا جاء نصر اللہ، جب آ گئی مدد اللہ کی، والفتح اور فتح، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ، اور آپ دیکھیں کہ لوگ داخل ہونے لگے ہیں اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج، فسبح بحمد ربک، پس پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ، واستغفرہ، اور اس سے مغفرت طلب کیجئے، انہ کان توابا، بے شک وہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن مجید کے آخری پارے سے ایک انتہائی معروف سورۃ النصر آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ تلاوت کی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے مختلف عنوانات ہیں۔ پوری سورت کا احاطہ کرنا ابتدا سے یہ تو ایک کافی تفصیل طلب درس ہے۔ سر دست اس وقت میں اس کی آخری آیت فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اس کے بارے میں مختصراً چند معروضات پیش کرتا ہوں۔ جب آپ دیکھیں کہ مکہ فتح ہو گیا ہے اور حجاز میں، عرب میں آپ کے سامنے کوئی بڑی طاقت باقی نہیں رہی، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگ گئے ہیں، تو میرا پیغمبر آپ یہ کام کیجئے، سبح بحمد ربک، اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، تسبیح کیجئے اس کی تعریفوں کے ساتھ، اس کی حمد کے گن گائیے، واستغفرہ، یہ تو اللہ کے لیے ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، اپنے لیے آپ یہ کیجئے واستغفرہ، اللہ سے مغفرت طلب کیجئے۔ توجہ چاہتا ہوں بہت اختصار کے ساتھ، یہ استغفار کیا چیز ہے کہ جس کی انبیاء کو بھی ضرورت ہے، اور بالکل
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی حیات کے رحلت کے قریب 80 دن پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ عین اس وقت اللہ اپنے نبی سے کیوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ استغفار طلب کیجیے؟ سوچنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ بولیے تو صحیح، ذرا میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ استغفار ہمارے ہاں تو یہ ہے، آپ بھی اسی لیے شاید خاموش ہو گئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار کا معنی ہوتا ہے گناہوں سے معافی مانگنا، اس لیے آپ پریشان ہو گئے کہ ہمارے نبی امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوموں کے سردار ہیں، آپ سے تو گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں۔ اللہ گناہ کو حکم دیتے ہیں، بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ گناہ کے قریب نہیں جانا، اور گناہ کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ میرے کسی نبی کے قریب نہیں جانا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں سب کے سب صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں، اور جو صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ محفوظ ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں گناہوں سے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے دوست ہیں، شاگرد ہیں، براہ راست دین کی خدمت کرنے کے لیے اللہ نے ان لوگوں کو چنا ہے۔ لیکن معصوم صرف نبی ہوتا ہے، نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں، اور آخری معصوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے بعد اور کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ ایک معصوم بلکہ معصوموں کے سردار سے کہا جا رہا ہے کہ وَاسْتَغْفِرْهُ، مغفرت طلب کیجئے۔ اس لیے ذرا سمجھنا پڑے گا کہ جس کے گناہ ہی کوئی نہیں اسے کیوں کہا جا رہا ہے کہ استغفار کیجئے؟ تو میرے عزیز دوستو، اصل ہمارے ہاں یہ مفہوم جو پیدا ہو گیا نا استغفار کا، یہ تھوڑا سا ہے تو یہ بھی ایک معنی، لیکن ہم زیادہ اسی معنی میں لے گئے، حالانکہ قرآن کا اگر مطالعہ کیا جائے مختلف آیات میں جہاں اس لفظ کو استعمال کیا گیا، اگر اس کو دیکھا جائے تو استغفار کے کئی معنی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک معنی سنیے گا، ذرا جاگ کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی، لطف بھی آئے گا۔ استغفار یہ لفظ عربی کا ہے، اس کا معنی ہے مغفرت طلب کرنا۔ اصل چیز ہوگی مغفرت۔ وہ کیا ہوتی ہے مغفرت؟ یہ 3 لفظوں سے بنتی ہے، غین فا را، اس کے اصل جو بنیادی لفظ ہیں وہ یہ 3 ہیں۔ اس کا معنی ہے غفارہ، اس کا مطلب ہے عربی میں، اس کا مطلب ہوتا ہے ستارہ، ستر پردے کو کہتے ہیں۔ مغفرت کا معنی ہے اللہ سے پردہ طلب کرنا۔ اللہ سے کیا کرنا؟ بولیے سارے، اللہ سے کیا کرنا جی؟ پردہ طلب کرنا۔ جیسے یہ کھڑکی ہے، اس کے آگے آپ پردہ لگا دیں، اب پچھلا جو منظر ہے وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ پردہ لگا دے تو جو پیچھے چیز پڑی ہے وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں تو ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے آگے ایک پردہ لگا دے، ہمارے اس کام کے آگے ایک پردہ لگا دے تاکہ ہمارا یہ کام چھپ جائے پیچھے جو ہم نے کیا ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ میں اس معنی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ اس کے آگے ایک پردہ لگا دے تاکہ یہ کیا ہے، چھپ جائے ہمارا گناہ، اللہ اس کے آگے پردہ لگا دیتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ کسی چیز کے آگے پردہ لگائیں، پیچھے وہ چیز موجود رہتی ہے، ہم آگے پردہ لگا کے اسے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ چیز موجود رہتی ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ اپنے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ ایسا پردہ لگاتے ہیں کہ پیچھے سے اللہ اس چیز کو ہی ختم فرما دیتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ محو کر دے، پردہ لگا دے، گناہ کو ختم کر دے، پھر یہ نہیں ہوتا کہ گناہ پیچھے موجود رہے۔ سچی توبہ کرنے والے کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ کو سرے سے نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک فرشتہ جو نیکیاں لکھنے والا ہوتا ہے اور ایک بدیاں لکھنے والا انسان کے ساتھ ہر وقت 2 فرشتے موجود رہتے ہیں،
تو بدی والا فرشتہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا، وہ لکھنے لگتا ہے، تو نیکی والا فرشتہ اسے کہتا ہے ٹھہر جا، ہو سکتا ہے ابھی یہ توبہ کرے اور پھر تجھے اس گناہ کو مٹانا پڑے، تیرا رجسٹر خراب ہوگا، تھوڑی دیر ٹھہر جا، وہ رک جاتا ہے۔ لیکن بندہ جب توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ لکھنے لگتا ہے، نیکی والا فرشتہ پھر کہتا ہے ٹھہر جا تھوڑی دیر، پھر وہ لکھنے لگتا ہے تیسری دفعہ، وہ پھر اسے تیسری دفعہ روکتا ہے کہ یار تھوڑی دیر ٹھہر، ہو سکتا ہے ابھی اللہ سے معافی مانگ لے۔ لیکن جب وہ تیسری بار بھی ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ فرشتہ جو بدی والا ہے اس کی بدی کو لکھ لیتا ہے۔ لیکن وہ تو فرشتہ اپنی ڈیوٹی دیتا ہے، لیکن جب رب کے سامنے یہ بات آئے گی اور اللہ نامہ اعمال کو کھلوائیں گے تو جو بندہ اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ ایسی مغفرت فرمائیں گے کہ اس کا پیچھے کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہ جائے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے التائب من الذنب، اسی مفہوم کو حدیث نے ادا کیا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا بندہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ بلکہ حضرت بیٹھے ہیں، میں ایک اور معنی اس سے آگے بڑھ کے کرنا چاہتا ہوں قرآن کے حوالے سے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے آگے ایسا پردہ آئے گا، ایسی توبہ کریں گے، اپنی اپنی توبہ ہوتی ہے، کس انداز سے کرتا ہے۔ ایک ہماری توبہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری توبہ تو ایسی ہے کہ اس توبہ پر بھی توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے توبہ بھی کرتے رہتے ہیں، گناہ بھی نہیں چھوڑتے۔ حالانکہ توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ سے اس گناہ پہ معافی مانگ رہا ہے، کم از کم اس وقت تو اس گناہ کو چھوڑ دے۔ رجوع عن المعصیہ، گناہ کو چھوڑنا، اس سے واپس آ جانا، توبہ کا جو مفہوم ہے۔ دوسری چیز ہے جس گناہ کو کیا اس پہ شرمندگی ہو، ندامت ہو کہ میں نے یہ غلط کام کیا۔ اور تیسری چیز ہے عزم مصمم ہو کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا، بعد میں ٹوٹ جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، پھر ہو جائے انسان سے پھر معافی مانگ لے۔ لیکن جس وقت گناہ سے توبہ کرنی ہے، تین چیزیں، گناہ چھوڑ دے، پچھلا جو کر لیا ہے اس پہ اللہ سے اس پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور آئندہ کے لیے عزم کرے کہ اللہ میں نہیں کروں گا، پھر اللہ سے کہے مجھے معاف کر دیجئے۔ جب ایک توبہ کرنے والا سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا تو اس کی توبہ ایسی بھی ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم بالحسنات، کچھ توبہ کرنے والے یوں بھی توبہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم گناہ معاف کرتے ہیں بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن جب اللہ حساب لے رہے ہوں گے، میدان حشر لگا ہوگا، اللہ رب العزت کی ذات اپنی شان کے مطابق متمکن ہوگی عرش پہ اور لوگ حساب دے رہے ہوں گے۔ ایک بندے کے حساب کی باری آئے گی، اللہ فرشتوں سے کہیں گے ذرا پردہ کر دو، میں اپنے بندے کا حساب پردے میں لینا چاہتا ہوں دوسرے لوگوں سے۔ سب کا حساب، ایک یہ بھی میدان حشر کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی کیفیت ہے کہ ہم سب کا حساب ساری کائنات کے سامنے علی رؤوس الخلائق، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے آخری شخص کے سامنے، سب کے سامنے حساب ہو رہا ہوگا۔ آج جن سے ہم چھپتے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے، یہ حاجی صاحب ہیں، یہ حضرت صاحب ہیں، یہ مولانا صاحب ہیں، یہ مفتی صاحب ہیں، یہ پیر صاحب ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا کیسے کیسے ہیں۔ لیکن کل کو سب کے سامنے حساب ہوگا، بڑی شرمندگی ہوگی۔ بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے حضور کے سامنے، کہ جن کے لیے آپ دعائیں کرتے تھے، امتی امتی کہتے تھے، یہ دیکھیے آپ کا امتی۔ اللہ تعالیٰ حساب کے معاملے کو آسان فرما دے۔ حساب کے قابل نہیں ہے ہم، اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ان لوگوں میں شامل فرما کہ جنہیں تو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرما دے۔ جس کا حساب ہو گیا اس کا مشکل ہو جائے گی ذرا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین کہتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ من نوکش فقد عذب، جسے اللہ نے یہ کہہ دیا نا کیوں، یہ تو نے کیوں کیا، اسے تو عذاب ہوگا، وہ نہیں بچتا، کیونکہ کیوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے اس بندے اور مخلوق کے اور میرے درمیان ایک پردہ کرو۔ اب یہ ایک ایسا شخص ہے کہ اس کی پردے میں اللہ رب العزت بات سن رہے ہیں۔
اب پردے میں اللہ اسے کہیں گے تو نے فلاں گناہ کیا ہے؟ وہ کہے گا جی یا اللہ میں نے کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں جھوٹ تو نہیں بول سکتے وہاں پہ، بولیں گے تو اعضاء بولنے لگ جائیں گے، یہ کیا ہے یا اللہ یہ بھی کیا ہے، یہ کیا ہے یہ بھی کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ چھوٹے گناہوں سے شروع کر کے بڑے گناہوں کی طرف بڑھتے جائیں گے، یہاں تک کہ جب بہت بڑے بڑے گناہ آئیں گے نا، اب یہ بندہ جھجکنے لگے گا اور ڈرنے لگے گا کہ پتہ نہیں کس وقت اللہ کو جلال آ جائے، اب یہ جھجکنے لگے گا۔ اللہ رک کے فرمائیں گے اچھا چل جتنے گناہ تو نے مان لیے ہیں نا ان سب کو میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اب یہ بندہ خود کہے گا اللہ جی میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، آپ نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا، میں نے فلاں بھی کیا، پھر اپنے بڑے بڑے گناہوں کا خود ذکر کرنے لگے گا، میں نے فلاں بھی کیا آپ نے اس کا بھی ذکر نہیں کیا، میں نے فلاں بھی کیا آپ نے اس کا بھی ذکر نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس بندے کی حرکت کو دیکھ کے کائنات کا رب مسکرا پڑے گا، اللہ مسکرائیں گے اور مسکرا کے اللہ فرمائیں گے چل جا جتنے تو نے کیے ہیں جو تو مان رہا ہے، جتنے بھی تو نے کیے میں نے سب کے سب معاف کر دیے۔ اب یہ بڑا خوش ہو جائے گا، فرشتے کہیں گے اللہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا گیا، یہ پردہ داری کا سب سے بچا کے اس کو ایسا کیوں کیا گیا؟ اللہ فرمائیں گے یہ دنیا میں میرے بندوں کے معاملے میں پردے رکھتا تھا، میں نے بھی اس کے پردے رکھ لیے۔ تو مغفرت کا ایک معنی ہوتا ہے جی پردہ طلب کرنا، لیکن ایک معنی جس معنی میں انبیاء کرام بھی آتے ہیں، کئی معنی ان میں سے ایک معنی اور سن لیں بس پھر بات ختم کرتے ہیں۔ ہماری زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بخشش۔ کیا؟ بخشش، استغفار یعنی بخشش طلب کرنا۔ بخشش یہ فارسی کا لفظ ہے، پنجابی میں جو استعمال ہوتا ہے نا یہ بخشیش بھیک کو کہتے ہیں۔ یہ کس معنی میں آتا ہے جی؟ بھیک کے معنی میں۔ تو مغفرت صرف یہی نہیں کہ گناہوں سے معافی ہے، مغفرت صرف یہی نہیں کہ گناہوں سے اللہ سے کہا جائے کہ اس پہ پردہ ڈال دیجئے، استغفار کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ سے بھیک طلب کی جائے، اللہ سے کہا جائے کہ مولا جو تو نے نعمتیں کی ہیں نا ان نعمتوں کو اور زیادہ فرما دے۔ اللہ کے نبی سے بھی اسی معنی میں کہا جا رہا ہے میرا پیغمبر ہم نے بڑی فتح عطا فرمائی ہے آپ کو، 23 سال میں آپ نے وہ کام کر دکھایا کہ جو نبی کئی 100 سال کرتے رہے اتنا کام نہیں کر سکے، آپ نے 23 سال کے مختصر عرصے میں اتنا بڑا کام کر دکھایا ہے، پورے حجاز میں کفر مغلوب ہو گیا ہے، اسلام غالب آ گیا ہے۔ میرا نبی اب اللہ سے اور مانگ، اس کی پاکی بیان کر، اس کی حمد کے گن گا اور اس سے کہہ کہ میرے مولا میری نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ فرما دے۔ اس معنی میں قرآن مجید سے ہم حوالہ لیتے ہیں، سورہ نوح میں سیدنا نوح علیہ السلام نے ذکر کیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح کہتے ہیں میں نے ان سے کہا اللہ سے مغفرت طلب کرو، اس سے بھیک مانگو، اس سے بخشش طلب کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ کیا کرے گا؟ جب بندہ یہ کہے گا نا استغفر اللہ، اس کا صرف یہی نہیں ہوگا کہ انسان گناہ ہی اس کے معاف ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ استغفار کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں وقت پہ ہوں گی، یمددکم باموال، اللہ مال عطا فرمائے گا، اور وبنین، اللہ بیٹے عطا فرمائے گا، ویجعل لکم جنات، اللہ تمہارے باغوں کو سرسبز کر دے گا، ویجعل لکم انہارا، اللہ تمہاری نہروں کو جاری فرما دے گا۔ یہ 5 چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے ہمیں ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ استغفار کو لازم کر لیتا ہے اپنے اوپر، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں اس کے لیے۔ پریشان ہے استغفر اللہ، کاروباری معاملہ پھنس گیا استغفار کی کثرت، گھر میں کوئی پریشانی ہے استغفار کی کثرت، صحت میں کوئی مسئلہ ہے استغفار کی کثرت، کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے استغفار کی کثرت، جہاں بھی آپ سمجھتے ہیں محسوس کرتے ہیں کہ میرے لیے تنگی ہونے لگی ہے اور میں پریشان ہو گیا ہوں، استغفار کی کثرت کیجئے۔ اللہ کے نبی نے وعدہ کیا، فرمایا من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم کر لیا اپنے اوپر، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیں گے، ومن کل ہم فرجا، اللہ ہر غم سے خلاصی عطا فرما دیں گے۔ ہم کہتے ہیں غم کو،
اپنی ذات کے بارے میں کوئی مسئلہ بن جائے تب استغفار کیجئے، کوئی اور ایسا نقصان ہو جائے، کوئی قریبی عزیز چلا گیا، کوئی مال ختم ہو گیا، ڈنگر مر گئے ہیں، کوئی مسئلہ بن گیا پیداوار میں، کاروبار میں، تجارت میں، آپ کو غم لگ گیا ہے، من کل ہم من فرجا، اللہ ہر غم سے خلاصی استغفار کے ذریعے سے عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا اللہ کے رسول نے فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوگا، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ یہاں سے بھی رزق دے سکتا ہے، وہاں سے رب رزق دے گا۔ اب آخری بات، استغفار لازم کرنے کا کیا معنی ہے؟ آپ نے یہ تو سن لیا استغفار کا معنی کیا، دو معنی میں نے ذکر کیے ہیں، ایک یہ کہ اللہ سے یہ کہا جائے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، دوسرا معنی اس کا بخشش کا، اللہ سے بھیک مانگنا۔ اور اس میں پھر کیا ہے، استغفار لازم ہونے کا معنی کیا ہے جی؟ دو طریقے ہیں اس کے، ایک تو لازم الاستغفار کا معنی محدثین نے یہ کیا ہے کہ بندہ جب بھی کوئی نافرمانی ہو فوری اللہ سے کیا کرے، استغفار کر لے، فوراً جتنی جلدی ہو سکے، جو ہی احساس پیدا ہو میں نے غلطی کی ہے وہ فوراً اللہ سے معافی مانگ لے۔ حضور نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے کہ کل قیامت کے دن جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہوگی۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا انی استغفر اللہ واتوب الیہ 70 مرۃ فی یوم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں ہر روز 70 مرتبہ سے زائد اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو اللہ سے بھیک مانگنی چاہیے۔ گناہ ہم تو اس معنی میں بھی کہ ہم تو کثرت سے گناہ کرتے رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے جو ہی کوئی گناہ ہو، احساس ہو کہ نافرمانی ہوئی ہے، فوراً اللہ سے کیا کرنا چاہیے جی؟ مغفرت طلب کر لیں۔ اور دوسرا معنی اس کا کیا ہے؟ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ بغیر کسی نافرمانی کے بھی اللہ سے استغفار کرتا رہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور سید الاستغفار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو یاد کر لیں، نیٹ کا دور ہے، ہر بندہ نکال لے، صرف یہ لکھیں آپ سید الاستغفار، گوگل پہ جا کے لکھیں، وہ دعا آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس میں کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ فرمایا یہ دعا جو بندہ صبح پڑھتا ہے نا، اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی اور رب نہیں ہے، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا علی عہدک ووعدک، اے اللہ میں تیرے عہد اور وعد، وہ جو میں کر کے آیا تھا نا الست بربکم، اور میں نے کہا تھا بلا کیوں نہیں، اے اللہ میں تیری ربوبیت کے عہد پہ قائم ہوں، مستطاعت، جتنی میرے اندر استطاعت ہے میں لگا ہوا ہوں، تیری نافرمانی سے بچتا ہوں اور تجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میرا نفس مجھے شر پہ آمادہ کرتا ہے۔ اللہ اعوذ بک من شر نفسی، میں اپنے ما صنعت، جو میں کرتا ہوں، میرا نفس جو کرتا ہے اس پہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علیہ، جو تیری نعمتیں ہیں ان کا اقرار کرتا ہوں۔ ابوء بذنبی، اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ فاغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو صبح پڑھے موقنا باللہ، اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے، شام ہونے سے پہلے مر جائے، یہ بندہ جنت میں جائے گا۔ شام کو پڑھے، صبح ہونے سے پہلے، رات کے درمیان کسی وقت مر جائے، یقین کے ساتھ پڑھے، اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے نا اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان عبدا اذنب ذنبا، ایک بندے نے گناہ کیا، کوئی گناہ کرنا، پھر اس نے کہا یا ربی، اے میرے اللہ، انی اذنبت ذنبا، میں نے گناہ کر لیا ہے، فاغفر، اس کو معاف کر دے۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں علیم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب ویاخذ بہ، کیا میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرا رب ہے، مجھے پکڑ بھی سکتا ہے، مجھے معاف بھی کر سکتا ہے، چلو میں اپنے بندے کو معاف کرتا ہوں۔ پھر ایک وقت گزرتا ہے، حدیث میں آتا ہے ثم مکث ما شاء اللہ، پھر بندہ گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے ربی اذنبت ذنبا فاغفرہ، اے اللہ میں نے گناہ کر لیا، اس کو معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں علیم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب ویاخذ بہ، میرے بندے کو پتہ ہے نا میرا ایک رب ہے جو گناہ پہ پکڑ بھی سکتا ہے، اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، چلو میں اپنے بندے کے گناہ کو معاف کرتا ہوں۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر ایک وقت ٹھہرا رہتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر وہی کہتا ہے اللہ میں نے گناہ کر لیا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے کو پتہ تو ہے نا اس کا ایک مالک ہے، بندے کو یہ احساس رہنا چاہیے کہ میرا ایک مالک ہے۔ یہ نہ کرے بندہ کہ باغی ہو جائے، نافرمان اور ہوتا ہے، باغی کیا ہے جی؟ اور ہوتا ہے۔
نافرمانی ہو جاتی ہے، انسان ہے، ہمارا مادہ ہی نسیان سے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارا ابا بھول گیا، ہم بھی بھول جاتے ہیں، حضرت آدم بھول گئے، ہم بھی بھول جاتے ہیں، لہٰذا ہم سے یہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن نافرمان ہو، باغی نہ ہو۔ باغی وہ ہوتا ہے کہ جو پھر نافرمانیوں پہ دلیر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جی میں نے کرنا ہے، جو دیکھ لو جو ہوتا ہے آپ سے۔ لیکن نافرمان وہ غلطی ہو جائے فوراً اللہ سے کہے اللہ مجھے معاف کر دے، جب احساس ہو اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب پھر ایسے کرتا ہے نا بار بار، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جو مرضی کرتا رہے، جب تک مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں بھی اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔